فلاں جی پڑھنے نہ جائے، فلاں اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرنا اللہ وحدہ لا شریک کا اپنا کام ہے، وہ اس کے گھر ہے، وہ خود آباد فرماتا ہے۔ خدا را ان باتوں سے باز رہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، خار ہو، در بدر کی ٹھوکریں، در بدر کی ذلتیں، رسوائیاں ہمارے سر پر ہیں، اور ہم اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہر کام کو آسان بنا دیا ہے، اور ہر کام کا طریقہ جو اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ کسی نے تجارت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے قرآن سے سیکھے، اگر کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے وہ بھی اللہ کے قرآن سے سیکھے، اگر کسی نے دنیا حاصل کرنی ہے تو وہ بھی قرآن پاک سے سیکھے، اگر کسی نے دین حاصل کرنا ہے وہ بھی قرآن پاک سے سیکھے، کسی نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ بھی قرآن پاک سے سیکھے۔ ویسے نہیں ملے گی کوئی چیز دنیا میں۔ فیصلے نہ کیا کرو ایسے فیصلے نہ کیا کرو جو صرف اور صرف رشوت پر مبنی ہے۔ رشوت لے کر ایک مسلمان کو نقصان پہنچا دینا۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جہاں پہ مسلمان ہو اور ہو نہ حق پر، یہودی ہو لیکن ہو حق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کبھی مسلمان کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ وہ ہے نہ حق پر۔ جو حق پر ہو اس کو ترجیح دو۔ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے ترجیح دی ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ فیصلہ جب بھی کریں اللہ کا قرآن سامنے رکھ لیں اور نبی کا فرمان سامنے رکھ لیں، تو جب یہ آپ رکھیں گے کبھی فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈیرے داریاں تو آپ کو کرنی آتی ہیں، فیصلے کرنے آپ کو آتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہم کون سے فیصلے کر رہے ہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق پڑ گیا تو آپ تو گئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے قرآن کو رکھ لیں اور نبی کے فرمان کو رکھ لیں، آپ صحیح فیصلے کریں۔ اللہ ہمیں